آج میں پہلی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں نعمت کے بارے میں. اردو کا لفظ ہے، اصل میں عربی کا لفظ ہے نعمہ. نعمت کا لفظ عربی میں اس کی دو مختلف جمع ہیں. اس کی ایک جمع ہے انعم. انعم اردو میں استعمال نہیں ہے، عربی میں ہے انعم. دوسری نعمت کی جمع ہے نعم. نعم نعم. اگر نعم کا لفظ قرآن میں ہو یا پرانی عربی میں ہو تو اس کا زیادہ بہتر ترجمہ ہوگا بہت ساری نعمتیں. یعنی بہت ساری کا اضافہ اس میں تھوڑا سا کرنا پڑے گا کیونکہ وہ ہے جمع کثرہ، یہ کثرت کی جمع ہے تو کچھ کثرت کی طرف اشارہ ترجمے میں کرنا پڑے گا. اگر آپ صرف یہ کہہ دیں کہ نعمتیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا کہ اس لفظ میں کثرت بھی ہے. اسی طرح اگر انعم کا لفظ آئے تو مناسب ہے کہ ترجمے میں تھوڑا سا اضافہ کیا جائے اور کیا کہا جائے؟ کچھ نعمتیں. کچھ نعمتیں، کیونکہ اس میں اشارہ ہے کس کی طرف؟ قلت کی طرف، کم عددی کی طرف اشارہ ہے، اس لیے وہاں پر کچھ نعمتوں کا ترجمہ بہتر ہوگا. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ. ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، خود سے ایک امت تھے، ایک انسان خود ایک امت تھا. قانتا للہ، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے ہمیشہ تیار تھے. قانت اسے کہتے ہیں جو حکم دینے سے پہلے بھی حکم ماننے کو تیار ہو، جو سٹینڈ بائی میں ہو، اسے قانت کہا جاتا ہے. اچھا، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، شاکرن لِأَنْعُمِهِ، وہ اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے. عجیب سا ترجمہ، کچھ نعمتوں کا. ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، یہ کیسے کہہ دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے؟ بات تو یہ کہنی چاہیے تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے. وہ تو دنیا کے سب سے شاکر انسانوں میں سے گزرے ہیں، ان سے شاکر کون ہوگا؟ یعنی جب شکر کی مثال دی جاتی ہے قرآن میں تو ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی جاتی ہے، اور پھر ان کے بارے میں یہ کیسے کہہ دیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتوں کا شکر ادا کیا؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک اور آیت ہے آگے، اس کا ترجمہ تھوڑی بعد میں کروں گا. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اس میں نعم کا لفظ یعنی بہت ساری نعمتوں کا ذکر. اچھا، پہلے ایک سٹیپ کر کے بات سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کی گنتی کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی گنتی کرو تو تم اس کا پورا حساب نہیں لگا سکتے. ترجمہ میں نے ذرا دیکھ کے کیا ہے، اور یہ نہیں کہا کہ تم اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی گنتی کرو. میں نے ترجمہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی گنتی. نعمت اللہ مفرد واحد. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں ایک نعمت کی پراپرلی گنتی کر لو، وہ بھی تمہارے لیے ممکن نہیں. اس کا پوری طرح سے حساب لگانا تمہارے لیے ممکن نہیں. کیسے ممکن نہیں؟ یہ ہاتھ ایک نعمت ہے، میں نے تو گن لی، لیکن اس ہاتھ نے مجھے کتنے فائدے دیے ہیں، اس ہاتھ سے کیا کیا کام نکلے ہیں، کون سی مصیبتیں ٹلی ہیں اس ہاتھ کے ہونے کی وجہ سے، میں گن سکتا ہوں. آج کے دن میں کتنی دفعہ اس ہاتھ نے مجھے بچایا ہے، میں گن سکتا ہوں. اس ہاتھ نے کتنی دفعہ مجھے فائدہ دیا ہے، میں گن سکتا ہوں. اس ناک نے، اس دل نے، اس ہڈی نے، اس ناخن نے کتنی دفعہ مجھے تکلیف سے بچایا، مرض سے بچایا، میں گن سکتا ہوں. ایک نعمت کو پوری طرح سے سمجھنا، پوری طرح سے اس کی گنتی کرنا، اس کا شمار کرنا، وہ بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن کا فلسفہ ہے کہ آپ پوری زندگی بھی شکر میں گزار دیں تو وہ ایک نعمت کے شکر کی برابر نہیں بنتی. اگر یہ حقیقت مان لی تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب کہا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتوں کا شکر ادا کر دیا تو یہ تو بہت بڑی بات کہہ دی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. باقی انسانیت تو کتنا نہیں کر سکتی، ایک کا شکر چھوڑو، ایک کی گنتی نہیں کر سکتی. شکر کی تو بات بھی نہیں کی، گنتی کی بات کی. ہمیں تو گنتی نہیں آتی، وہاں شکر کی بات ہو رہی ہے. شکر تو بات کی بات ہے. پہلے کسی نعمت کا احساس ہوتا ہے، اس کا ایک ریئلائزیشن ہوتی ہے، اس کے بعد اس کا شکر کیا جاتا ہے. جب نعمت کا احساس ہی نہ ہو تو شکر کون کرے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی گن کے، پوری زندگی جو شکر کیا، ہر لمحہ انہوں نے جو شکر کیا اللہ تعالیٰ کا، اس کی تشریح جو قرآن میں آ رہی ہے، اس کی تصویر جو کھینچی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ نعمتوں کا شکر ادا کیا. اور پھر دوسری بات اس میں سمجھنے کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت اگر ہر لمحہ زندگی کا شکر میں گزار دے، اگر آپ ان کی شکر کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے کمپیئر کریں تو کمپیریسن میں نعمتیں بہت ہیں ابھی جو رہ گئیں، جن کا شکر نہ ہو سکا. زندگی اتنی لمبی نہیں تھی،
لمحے اتنے زیادہ نہیں، سانسیں اتنی زیادہ نہیں تھی زندگی میں کہ تمام نعمتوں کا شکر ادا کیا جا سکتا. تو اگر کمپیریزن کریں تو اگر لاکھوں نعمتوں کا بھی شکر ادا کیا تو کمپیریزن میں تو تھوڑی ہی ہوئی نا، اس لیے تھوڑے کا لفظ استعمال کیا ہے. دیکھو انسان کی صلاحیت میں ہے ہی نہیں کہ وہ تھوڑے سے زیادہ کر سکے. یہ بات سکھائی جا رہی ہے، بہت گہری بات سکھائی جا رہی ہے. دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے جس میں بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے، وہاں کہا ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیے، جو نعمتیں نظر آتی ہیں اور جو نعمتیں چھپی ہوئی ہیں. یہاں ذکر ہے نعمتوں کے دروازے کھولنے کا، اور کھول کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کھول رہے ہیں. یہاں بات مناسب کرنے کی کیا تھی؟ تھوڑی نعمتیں یا بہت ساری نعمتیں؟ بہت ساری، اور جو تم دیکھ سکتے ہو اور جو تمہیں نظر بھی نہیں آتی، ظاہرتاً و باطنہ. تو یہاں مقام تھا بہت ساری نعمتوں کے ذکر کرنے کا، اسی لیے نعم کا لفظ استعمال ہوا ہے. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے.